بچوں، آج ہم حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ یہ عرب کے کافر بادشاہ تھے۔ ان کے زیر اثر ان کے قبیلے اور خاندان کے 700 افراد ایسے تھے جو ان کے اسلام لاتے ہی دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسلام لانے کے بڑے خواہش مند تھے۔ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان کے ایمان کی تمنا کی، اور ادھر ان کی زندگی بدل گئی اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ان کا دل نور ایمان سے روشن کر دیا گیا ہے، وہ حاضر ہونے والا ہے۔ فجر کے بعد یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی اپنی چادر مبارک بچھا کر انہیں اس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، اچھی عادات کو دیکھ کر آپ سے محبت کرنے لگے۔ کانپتے ہاتھوں سے چادر اٹھائی، بہت پیار سے چوما اور سر پر رکھ کر کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ حضرت دہیہ کلبی بن خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں وحی لے کر آتے تھے۔ آپ کے حسن و جمال کی مثال دی جاتی تھی۔ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور الفت تھی۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار سرداروں اور بادشاہوں کو دعوت اسلام دینے کا ارادہ کیا۔ قیصر روم ہرقل کے پاس خط لے جانے کے لیے حضرت دہیہ کلبی کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ خط مبارک لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے تو اس نے بڑا احترام کیا۔ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار تو کیا، مگر بادشاہت کے شوق کی وجہ سے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا۔ حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر سے پہلے ایمان لے آئے تھے، لیکن جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ اس کے بعد تمام غزوات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جنگ یرموک میں شرکت کرنے کے بعد دمشق کے قریب ایک بستی میں رہائش پذیر ہو گئے۔ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے آخری دنوں میں وفات پائی۔